بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، میں میاں محمد حسن ایڈوکیٹ ہوں اور آپ کو اپنے یوٹیوب چینل لیگل اوپینین میں ویلکم کرتا ہوں۔ ناظرین، آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے آئیڈینٹیفیکیشن پریڈ، یعنی شناخت پریڈ کیا ہوتی ہے۔ آج ہم شناخت پریڈ کی بابت ڈسکس کریں گے اور اس میں دیکھیں گے کہ شناخت پریڈ کیا ہے، یہ کب اور کیوں اس کی ضرورت محسوس ہوتی ہے، یہ کون کنڈکٹ کرتا ہے اور کیسے کروائی جاتی ہے۔ آرٹیکل 22 آف قانون شہادت آرڈر 1872 جو ہے وہ اس کو ڈیل کرتا ہے، اور والیوم 3 آف ہائی کورٹ رولز اینڈ آرڈر وہ بھی آئیڈینٹیفیکیشن پریڈ کی بابت وضاحت کرتا ہے۔ ایک سائٹیشن ہے سپریم کورٹ کی PLD 2019 سپریم کورٹ پیج 488، وہ آئیڈینٹیفیکیشن پریڈ کے بارے میں وضاحت کرتی ہے، اور یہ بڑی لینڈ مارک ججمنٹ ہے، اور اس ججمنٹ میں شناخت پریڈ کے ہر پہلو پر تفصیل کے ساتھ روشنی ڈالی ہے، اور اگر وہ سائٹیشن پڑھ لی جائے تو پھر سارا جو طریقہ کار ہے شناخت پریڈ کا وہ کلیئر اور واضح ہو جاتا ہے۔ یہ آج ہم اس جو ہے وہ ٹاپک کی بابت اس کے تمام پوائنٹس کو ایک ایک کر کے ڈسکس کریں گے۔ سب سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ شناخت پریڈ جو ہے وہ کیوں ضروری ہے، کب اس کی ضرورت محسوس ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر کسی شخص کے ساتھ کوئی وقوع ہوتا ہے، کوئی واردات ہوتی ہے، اس کے ساتھ کوئی ڈکیٹی کا جو ہے وہ کوئی ڈکیٹی ہو جاتی ہے، یا کوئی اس طرح کا اور اوفینس اس کے ساتھ وقوع پذیر ہو جاتا ہے، اور جو ملزمان ہوتے ہیں ان کو وہ جانتا پہچانتا تک نہیں، ان کے ساتھ اس کی کوئی آئیڈینٹیفیکیشن یا شناخت نہیں ہوتی، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کے خلاف کوئی کارروائی عمل میں نہیں لائی جائے گی، بلکہ جو وکٹم ہے وہ FIR درج کروائے گا، اور وہاں پہ وہ لکھائے گا کہ ملزمان جو تھے وہ نامعلوم افراد تھے، تاہم ان کی اس وقوع کے دوران جتنا اس نے ان کو دیکھا، ان کو شناخت کیا، ان کی بابت جو ہے وہ اس کی وجہ قطع کے بارے میں، ان کے قد، رنگت، جسامت، ان کے بارے میں وہ اپنی FIR میں لکھا دے گا، اور بعد میں جب پولیس ان کو تلاش کرنے میں لگ جائے گی، اور پھر جب کوئی مشکوک افراد جو ہیں ان کو گرفتار کیا جائے گا جن کے بابت کوئی شکوک و شبہات ہوں، تو پھر ان کو آئیڈینٹیفیکیشن پریڈ میں پیش کیا جائے گا، ان کی آئیڈینٹیفیکیشن پریڈ کی جائے گی، اور اس شناخت پریڈ میں یہ واضح ہو جائے گا کہ وہ ملزمان جو ہیں وہ کس حد تک جو مشکوک ملزمان ہیں ان کا اس وقوع میں ہونے کا چانس جو ہے وہ ہوتا ہے یا نہیں۔ یہاں پر میں آپ کو یہ واضح کرتا چلوں کہ آئیڈینٹیفیکیشن پریڈ جو ہے یہ سبسٹینٹیو پیس آف ایویڈنس نہیں ہے، بلکہ یہ کریپوریٹیو پیس آف ایویڈنس ہے، یعنی یہ کسی شہادت کو مزید واضح کرتی ہے۔ صرف اور صرف شناخت پریڈ کی بنا پر کسی ملزم کو سزا نہیں دی جا سکتی اگر دیگر ذرائع سے اس کی بابت ایویڈنس نہ ہو۔ فار ایگزامپل، اگر کسی نے شناخت پریڈ میں کسی ملزم کو آئیڈینٹیفائی کر لیا، بعد ازاں اس بندے نے بوقت شہادت جو ہے اس میں وہ اپنے کیس کو ثابت نہیں کر سکا، تو آئیڈینٹیفیکیشن پریڈ ہونے کے باوجود ملزم جو ہیں وہ بری ہو جائیں گے۔ اور اس طرح بھی ہو سکتا ہے کہ ملزمان جو ہیں ان کی شناخت پریڈ ہوئی نہ ہو، اور استغاثہ جو ہے وہ اپنے کیس کو دیگر ذرائع سے، دیگر ایویڈنس کے ذریعے ثابت کر دے، تو ان کو سزا دی جا سکتی ہے۔ آئیڈینٹیفیکیشن، اب اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ آئیڈینٹیفیکیشن پریڈ کہاں ہوگی۔ آئیڈینٹیفیکیشن پریڈ جو ہے وہ نہ تو عدالت میں ہو سکتی ہے، نہ تھانے میں ہو سکتی ہے، نہ کسی دیگر جگہ پہ ہو سکتی ہے۔ آئیڈینٹیفیکیشن پریڈ جو ہے اس کے لیے جیل جو ہے وہ سب سے مناسب جگہ ہوتی ہے، اور تمام ملزمان جو ہوتے ہیں ان کی آئیڈینٹیفیکیشن پریڈ جیل میں ہوتی ہے، اور ملزمان جو اس طرح کے ہوتے ہیں ان کو پہلے مستغیث کے سامنے بھی نہیں کیا جاتا۔ جب ان کا ریمانڈ لینے کے لیے پولیس آتی ہے تو ان کے چہروں کو عام طور پر ڈھانپا ہوتا ہے، ان کے اوپر
ब्लैक कलर के कवर से उनके चेहरे के ऊपर चढ़ाए होते हैं, या कभी कभार सादा कपड़ा जो है वो उनके चेहरों पे डाला होता है, और पुलिस जो है उनको लेकर मजिस्ट्रेट की कोर्ट में पेश करवाती है। और उनका मकसद सिर्फ यही होता है कि उनकी आइडेंटिफिकेशन परेड होनी होती है, वो नामालूम मुल्ज़मान होते हैं, ताकि उनकी शक्लें जो हैं वो पहले जो आइडेंटिफिकेशन परेड से पहले किसी को ना दिखाई जाए। उसमें आइडेंटिफिकेशन परेड के लिए इस तरह होता है कि मुल्ज़मान जो हैं वो पुलिस हवालात में भी उनको किसी के सामने पेश नहीं करती, उनको अलहदा रखा जाता है। ख़ास तौर पर मुस्तगीस को उनको नहीं दिखाया जाता। और फिर जब उनकी आइडेंटिफिकेशन परेड करवानी होती है तो पुलिस उन मुल्ज़मान को मजिस्ट्रेट, जो रेलिवेंट मजिस्ट्रेट होता है, उसकी कोर्ट में पेश करती है। मजिस्ट्रेट जो है वो फिर उन मुल्ज़मान का जुडिशियल रिमांड देता है, यानी उनको रिमांड पर दौरान तफ्तीश उनको आइडेंटिफिकेशन परेड के लिए जुडिशियल रिमांड पर जेल भेज दिया जाता है। और मजिस्ट्रेट एहतियातन जुडिशियल रिमांड में डेट का तयन भी नहीं करते कि किस तारीख को ये वापस जो है वो अदालत में पेश किए जाएंगे, ताकि अगर वो डेट का तयन करें तो उस डेट को फिर पुलिस को उनको हाज़िर करना ज़रूरी होता है, और अगर अब तक शनाख्त परेड ना हुई हो तो फिर उनको किसी के सामने जो है वो पेश ना किया जा सके। इसलिए आमतौर पर उसकी डेट जो है वो उसका भी तयन नहीं किया जाता, और मुल्ज़मान जो हैं उनको वहाँ पर जेल में भेज दिया जाता है, और जेल में आइडेंटिफिकेशन परेड होती है। आइडेंटिफिकेशन परेड जो है उस के लिए कौन सा शख्स या मुतय्यन होता है? आइडेंटिफिकेशन परेड पुलिस नहीं कर सकती, ना जेल का अमला या सुपरडेंट जेल कर सकता है। आइडेंटिफिकेशन परेड मजिस्ट्रेट ने करनी होती है, और आम तौर पर सेशन जजेस साहिबान जो होते हैं उन्होंने किसी मजिस्ट्रेट को, स्पेशल मजिस्ट्रेट को का तयन किया होता है, या फिर जब शनाख्त परेड होनी होती है उस वक़्त किसी मजिस्ट्रेट का तयन कर दिया जाता है। और जो मजिस्ट्रेट हैं वो शनाख्त परेड से पहले पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं कि वो गवाहान और मुस्तगीस जो है उनको फ़लाँ दिन जेल में पेश करेंगे, वहाँ पर मुल्ज़म जो हैं उनकी आइडेंटिफिकेशन परेड होनी होती है। अब उसका तरीक़ाकार ये होता है आइडेंटिफिकेशन परेड का कि वहाँ पे मुल्ज़म जो है जिस तरह का होता है उसी की शबाहत वाले दीगर अफराद जो हैं उनको शनाख्त परेड में शामिल किया जाता है, जिनको डमीज़ कहा जाता है। तो वो डमीज़ जो होंगे उनकी तादाद 8 से 10 तक होती है। मुल्ज़म उन डमीज़ के दरमियान में खड़ा किया जाता है, और वो डमीज़ जो होते हैं उनकी शक्ल व शबाहत मुल्ज़म के साथ टैली करना ज़रूरी होती है। जैसे अगर मुल्ज़म जो है वो उसकी दाढ़ी होगी तो फिर डमीज़ जो हैं वो भी दाढ़ी वाले होंगे। अगर मुल्ज़म क्लीन शेव है तो फिर मुल्ज़मान भी क्लीन शेव वाले होंगे। अगर वो जो है उसका कलर सफ़ेद होगा तो डमीज़ भी उसी कलर के होंगे। अगर उसका कलर सांवला है तो उसी कलर के डमीज़ होंगे। इसी तरह उसकी जिसामत, अगर वो मोटा है या स्मार्ट है तो उसी तरह के डमीज़ जो हैं उसी शक्ल व शबाहत के होंगे, ताकि आम तौर पर जो है उनमें आइडेंटिफाई करने के लिए वही शख्स कर सके जिसने उसको पहले से देखा हुआ हो। और जब आइडेंटिफिकेशन परेड होती है तो मजिस्ट्रेट वहाँ पे जाकर उस मुल्ज़म को निकालता है, और वहाँ पे उसके साथ डमीज़ के साथ उसको खड़ा कर दिया जाता है, और एक लाइन में उसको खड़ा करते हैं। और खड़ा करने के बाद गवाहान जो हैं उनको बुलाया जाता है, और उनको इकट्ठे नहीं बुलाया जाता बल्कि एक एक करके, एक गवाह एक टाइम में आएगा, और उस वक़्त जो हैं वो मुल्ज़मान वहाँ पे मौजूद होंगे, और मुल्ज़मान की भी एक एक करके आइडेंटिफिकेशन परेड होती है। मतलब एक टाइम में एक मुल्ज़म जो है वो आइडेंटिफिकेशन परेड में शामिल होगा, और गवाह जो है वो आएगा, और आने के बाद जब उसको लाइन में खड़ा कर दिया जाएगा और गवाह से कहा जाएगा कि वो कौन सा मुल्ज़म है, आप उसको आइडेंटिफाई करो, तो गवाह जो है वो उसको देखेगा, देखने के बाद उसको आइडेंटिफाई करेगा। मजिस्ट्रेट वो सारी चीज़ें तहरीरी तौर पर लिखता जाएगा, और अगर उसने और उसके एक्सप्रेशंस भी लिखेगा गवाह के, मसलन कि उसने आते ही पहचान लिया कि जी ये फ़लाँ शख्स जो 5 नंबर पे खड़ा है
یہ ملزم ہے، اور یہ یا پھر اس نے پہلے کو دیکھا، دوسرے کو، سب کو ایک بار دیکھا، 2 بار دیکھا، تو یہ ساری چیزیں جو بھی اس کا طریقہ کار ہوگا وہ سارے کے سارے اس کے ایکسپریشنز جو ہیں مجسٹریٹ صاحب ان کو نوٹ کریں گے، اور اس میں اس کا جو کردار ہے، جو اس کا رول ہے، وہ بھی اس کو بیان کرے گا گواہ کے بوقت وقوع اس کا کردار کیا تھا، یعنی اس شخص نے آیا پسٹل جو ہے وہ کسی کی کان پٹی پہ رکھا، یا اس نے پسٹل کسی اور نے رکھا، اس نے اس کی جیب سے پیسے نکالے، اس نے تھریٹ کیا، یا اس نے جون سا جو رول پلے کیا ہوگا اس کی وضاحت بھی وہ کرے گا جو گواہ ہوگا، اور اس کو بھی جو ہے وہ تحریر کر لیا جائے گا۔ اور اس دوران اگر اس شناخت پریڈ کے دوران ملزم جو ہے اس کا اگر وہ کوئی بات بیان کرے گا، کوئی آبجیکشن کرے گا، کوئی بات کہے گا، تو مجسٹریٹ صاحب اس کو بھی نوٹ کرنے کے پابند ہیں، ان کو بھی اس کی بات کو بھی جو ہے وہ لکھا جائے گا۔ اور پھر جب ایک گواہ آئیڈینٹیفائی کر کے چلا جائے گا تو پھر اس کو اسی رستے سے نہیں بھیجا جائے گا جس سے وہ دوسرے گواہان کو مل سکے یا اس کو بتا سکے، وہ پھر ایک طرف کو نکال دیا جائے گا، اور دوسرا گواہ جو ہے اس کو اس سے ملنے کی پرمیشن نہیں ہوگی، پھر دوسرا گواہ آئے گا، وہ اسی طرح اس کو آئیڈینٹیفائی کرے گا۔ اور یہ تمام چیزیں جو ہیں، تمام باتیں مجسٹریٹ ان کو نوٹ کرتا جائے گا، ان کو تحریر کرتا جائے گا، اور پھر گواہان کے باری باری آنے کے بعد ان کو وہ جو ہے وہ اس ملزم کو، جو سسپیکٹڈ ملزم ہے، اس کو آئیڈینٹیفائی کریں گے۔ آئیڈینٹیفائی کرنے کے بعد شناخت پریڈ جو ہے اس کا یہ پروسیجر جتنا بھی ہے وہ مکمل کر لیا جائے گا، اور اس پروسیجر اب جو ہے اس کو مکمل طور پر تحریر کیا جائے گا۔ اب شناخت پریڈ کب ہونی چاہیے؟ شناخت پریڈ جو ہے وہ ملزمان کو گرفتار کرنے کے بعد ایز سون ایز پاسبل، جتنی جلدی ممکن ہو سکے شناخت پریڈ کا عمل کیا جائے گا، کیونکہ انسان کے چہرے میں اس کی شناخت ہو، یہ نہ ہو کہ 6 مہینے کے بعد تو بندہ ویسے بھول جاتا ہے جس کو وہ جانتا نہیں ہوگا۔ اس لیے زیادہ سے زیادہ عام طور پر 10 یا 12 دن جو ہیں اس کے بعد یا 10 یا 12 دن کے اندر شناخت پریڈ جو ہے اس کو کر لیا جاتا ہے۔ اور شناخت پریڈ جب ہوتی ہے وہاں پہ پھر ملزم نے اگر اس کو آئیڈینٹیفائی نہیں کیا تو مجسٹریٹ یہ بات بھی جو ہے وہ تحریر کرے گا، اور واضح رہے کہ شناخت پریڈ اگر ناکام ہو جائے اور اگر جو ہے وہ ملزم کو شناخت نہ کیا جا سکے تو یہ پھر استغاثہ کے لیے فیٹل ثابت ہوتی ہے۔ اور اگر وہ اس کو آئیڈینٹیفائی کر لے گا ملزم، تو پھر مجسٹریٹ یہ بھی پوچھے گا کہ آپ نے کس وجہ سے اس کو شناخت کیا، کیا آپ اس کو پہلے سے جانتے تھے، یہ آپ کا دوست تھا، یہ آپ کا دشمن تھا، یا پھر آپ نے صرف وقوع کے وقت اس کو دیکھا، یا اس کے کس عمل کی وجہ سے آپ نے اس کو شناخت کیا۔ یہ باتیں بھی جو ہوگا گواہ اس سے پوچھنے کے بعد مجسٹریٹ جو ہے ان کو بھی تحریر میں لائے گا۔ اور یہ جو آئیڈینٹیفیکیشن پریڈ ہوتی ہے یہ مکمل طور پر اس جو ملزم ہے اس کی بابت ہوتی ہے جو بالکل اجنبی ہو، جس کو وہ پہلے بالکل پہچانتا نہ ہو۔ اگر ملزم جو ہے اس کی پہچان ہو یا اس کو وہ جانتا پہچانتا ہو تو پھر اس کی بابت جو ہے وہ آئیڈینٹیفیکیشن پریڈ جو ہے وہ نہیں کروائی جائے گی۔